السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں 90% لوگوں کے ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کی سستی اور کاہلی ہے۔ اس دور جدید میں جہاں دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، وہیں ٹیکنالوجی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے اور انسان کو مزید سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ اس دور حاضر میں انتہائی برق رفتاری کے ساتھ گزرتا ہوا وقت اور انسان کی گھٹتی ہوئی عمر نے اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ سستی اور کاہلی انسان کی کامیابی کی راہ میں، اس کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو لوگ اپنے ہر کام کو ہر وقت ٹالتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام بعد میں کر لوں گا، میں یہ کام کل کر لوں گا، میرے تھوڑا سا زیادہ سو لینے سے، تھوڑا زیادہ موبائل فون استعمال کر لینے سے یا اپنے دوستوں کے ساتھ فضول وقت گزار لینے سے کون سا میری زندگی میں کوئی خاص فرق پڑ جائے گا، یا میں کون سا یہ سب کام نہ کرنے کی وجہ سے راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ ایسی باتیں اور ہیلے بہانے صرف وہی لوگ بناتے ہیں جو انتہائی سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ اپنے ہر کام کو اپنی سستی کی وجہ سے آدھے ادھورے راستے میں چھوڑ دینا، اپنے ہر کام کو ڈیلے کرتے رہنا اور اپنے وقت کو فضول کاموں میں برباد کرنا سست اور کاہل لوگوں کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ناکامی اور اپنے پیچھے رہ جانے کا ذمہ دار اپنی قسمت کو اور سسٹم کو ٹھہراتے ہیں۔ سستی انسان کی تخلیقی صلاحیتوں، اس کے ٹیلنٹ، اس کے پوٹینشیل کو زنگ لگا دیتی ہے۔ جس طرح لوہے کو کوئی اور چیز نہیں کھاتی بلکہ اس کو اس کا زنگ ہی کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کو بھی اس کی سستی کھا جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہر وقت کھاتے پیتے رہنے، ہر وقت سوتے رہنے یا فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے میں کسی قسم کی کوئی سستی محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنی پڑھائی کرتے وقت، اپنے کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یا اپنے گول کو اچیو کرتے ہوئے اس کام میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ لیزینس فیل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان اسی وقت سست اور کاہل ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی اسپیسیفک گول سیٹ نہیں ہوتا۔ اگر مقصد ہو بھی تو اس کو لے کر اس کے مائنڈ میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی، اور اس کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کو جینے کی، آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی یا کامیاب ہونے کی اس کی لائف میں کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک مقصد ہی انسان کی زندگی میں تحریک پیدا کرتا ہے اور وہی اس کے اندر وہ پازیٹیو انرجی بھرتا ہے جو اسے ایک منٹ کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب مقصد ہوتا ہے تو انسان اپنے مقصد میں پوری طرح سے گم ہو جاتا ہے اور وہ بامقصد لوگ اپنا پورا فوکس اپنے کام پر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ رسک لینے سے اور چیلنجز کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں اور زندگی میں کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینا ہی نہیں چاہتے۔ ہر کام میں سستی دکھانا، اپنے ہر کام کو ٹالتے رہنا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں لیزینس کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پراپر مائنڈ سیٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بھی سستی اور کاہلی جیسی بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اس سستی کی وجہ سے آپ کو زندگی میں کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی آپ کے وجود کو کس طرح تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جب آپ یہ بات اچھی طریقے سے ریئلائز کر لیں گے تو آپ پورے جذبے، پورے امنگ کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ اپنا پہلا قدم ضرور اٹھائیں گے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی فکر اور چاہت پیدا کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام بعد میں کر لوں گا، میں یہ کام کل کر لوں گا، یہ کل ان کی زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بنا کسی ویژن کے اپنی زندگی صرف کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ایک بھرپور زندگی جینے سے زندگی بھر محروم رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو بھگانے والی، اسے جگانے، اسے اٹھانے والی چیز صرف اور صرف اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور ایک مقصد ہی انسان کو اصل زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ سستی اور کاہلی آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اندر سے اسٹرانگ ہیں تو اپنی اس خامی کو، اپنی اس کمزوری کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں صرف وہی لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جن کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ صرف کھا لینا، پی لینا اور سو لینا۔ اگر زندگی کا مقصد صرف سروائیول ہے
تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد سیٹ کریں، کوئی بڑا گول سیٹ کریں اور اپنی پوری انرجی، پورا پوٹینشیل، اپنی پوری ایفرٹ اس مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیں۔ اپنی لائف میں ڈسپلن لائیں، اپنے آپ کو چیلنجز دینا سیکھیں، چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں۔ اس طرح سے آپ سستی اور کاہلی جیسی بری عادت سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ سستی اور کاہلی کو ختم کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ، اپنے سراؤنڈنگ کو پروڈکٹیو بنائیں۔ اپنے آس پاس سے تمام فضول چیزیں دور کر دیں، ہٹا دیں، کیونکہ جب آپ ان فضول چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا پورا فوکس آپ کے پروڈکٹیو کاموں کی طرف ہو جائے گا۔ اپنی لائف میں ہمیشہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش پہلے کریں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جن میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کام میں اور آپ پوری لگن اور پوری توجہ سے اس کام کو کرتے ہیں تو آپ اس کام کو نہ صرف بآسانی بخوبی کر پاتے ہیں بلکہ آپ کو اس کام کو کرنے میں کوئی بوجھ یا لیزینس بھی فیل نہیں ہوتی۔ بیڈ سلیپ کوالٹی اور بیڈ ایٹنگ ہیبٹس بھی سستی اور کاہلی کی بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں۔ اچھی نیند لینا، بھرپور نیند لینا انسان کو چست اور توانا رکھتا ہے۔ جب آپ کی سلیپ کوالٹی بیڈ ہوتی ہے تو آپ دوسرے دن ہمیشہ خود کو لیزی اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند کو بہتر بنائیں، اور اس نیند کو بہتر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں اور اپنے سونے سے پہلے ہر طرح کی اسکرین کا استعمال ترک کر دیں، یعنی موبائل فون، ٹیب یا ٹی وی، اس تمام اسکرین کا استعمال ترک کر دیں۔ اس طرح آپ بھرپور نیند لے پائیں گے اور اپنا اگلا دن زیادہ بہتر طریقے سے اور ایکٹیو ہو کر گزار پائیں گے۔ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بھی اچھا بنائیں، کیونکہ جب آپ اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ کاربس کا یوز کرتے ہیں، یعنی آپ کی ڈائٹ میں کاربن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کو ایکٹیو رکھنے والے جو ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن سپریس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ خود کو لیزی اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی باڈی چارج نہیں ہو پاتی، ایکٹیو نہیں ہو پاتی۔ کچھ لوگوں میں اوور ایٹنگ کرنے کی بہت بری عادت ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو بہت زیادہ نیند بھی آتی ہے، لہٰذا اس اوور ایٹنگ ہیبٹ کو بھی ترک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کھانا کھائیں، اچھا کھائیں اور لمٹ میں کھائیں تو وہ آپ کی صحت پر بھی لگتا ہے اور آپ کو سستی اور کاہلی سے بھی بچاتا ہے۔ اپنی باڈی کو چارج رکھنے کے لیے فزیکلی ایکٹیو ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی کوئی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی بھی فزیکل ورک کرتے ہیں، تو آپ کی باڈی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر باڈی کو ایکٹیو کرنے والے ہارمون کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ خود کو بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں اور لیزینس آپ کے اندر سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ باڈی چارج رہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ہر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی سستی اور کاہلی جیسی بری عادت سے آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے، جب تک آپ اس بری عادت سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بڑا کریں، بڑے خواب دیکھیں اور اپنی لائف کا کوئی بڑا گول سیٹ کریں۔ اپنی پوری ایفرٹ، پوری انرجی، اپنا پورا پوٹینشیل اس خواب کو حاصل کرنے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے پر لگا دیں۔ اپنے مقصد کا پیچھا کریں۔ اس طرح سے آپ کی سستی اور کاہلی سب دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔